ایک تحریر میں نے بہت اچھی پڑھی تھی، تو اس میں یہ بتایا گیا تھا کامیابی کی راہ میں حائل رکاوٹیں، یا یہ سمجھ لیجیے راستے کے وہ 5 پتھر جنہیں ہم ہٹائیں تو ہم اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ چلیں ان کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں، مختصر ان کا تعارف کر لیتے ہیں، کروا دیتی ہوں میں آپ کو۔ یہ یاد رکھیے خطرات، مشکلات اور رکاوٹوں سے علیحدہ اس زندگی میں کوئی راہ نہیں ہے، لیکن منزل کو وہی پاتے ہیں جو منزل کو وہی پہنچتے ہیں جو مشکلات کا سامنا کرنے، ان پر قابو پانے کے گر جانتے ہیں۔ وہ تمام لوگ جو اپنے اہداف تک پہنچے، خطرات سے خالی ان کی زندگی اور راستے کبھی بھی نہیں تھے، لیکن ایک خوبی جو ان سب میں مشترک تھی، جنہیں نے استقامت پر قائم رکھا۔ آپ کسی بھی فیلڈ میں شامل کسی بھی پرسن کی آپ سوانح حیات کو دیکھیں گے تو ان میں کیا تھا کہ وہ ناکامی کے بعد حوصلہ رکھتے تھے، خطرات سے ٹکرا جانے کا، اس کا مقابلہ کرنے کا، بے خوف و خطر وہ آگے بڑھتے اور رکاوٹوں کو جو ہے عبور کر لیتے تھے۔ کامیابی کی راہ میں سب سے جو بڑی رکاوٹ ہے آئی تھنک دیٹ کہ وہ ہے خوف، ہار دینے کا خوف۔ اکثر انسانوں کو تو کوشش کرنے سے ہی روکے رکھتا ہے، اندیشے، خدشے، وہم انہیں اپنے خول سے باہر نہیں نکلنے دیتے، جبکہ ناکامی انسان کی تربیت کرتی ہے اور اسے سکھاتی ہے جیتنے کے لیے، نکھار کر کامیابی سے ہمکنار کر دیتی ہے۔ اوکے، اچھا دوسری بات جو ہے وہ ہے مایوسی۔ ناکامی کے بعد فطری طور پر مایوسی جنم لیتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کسی بات پہ ہم لوگ ناکام ہو گیا تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم سے یہ ہوگا نہیں، لیکن آپ کوشش کریں، کمال یہ ہوتا ہے کہ آپ مایوسی کے خول میں دیر بند نہ رہیں، فوری طور پر اس سے باہر نکلیں، سوگ نہ منائیں، بلکہ کوئی راہ ڈھونڈے کہ اب یہ تو جو ہونا تو ہو گیا، نیکسٹ کیا ہم سٹیپ لے سکتے ہیں، اپنی کوشش کیسے کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ آس پاس بسنے والے لوگ، رشتہ دار، احباب، تنقیدی فکرے، ہمت آپ لوگوں کی جو ہے وہ چھڑوا دیتے ہیں، آپ ہمت ہار بیٹھتے ہیں۔ لہٰذا آپ لوگ کیا کریں، مایوسی پر قابو پانے کے لیے سب سے پہلے ہمارا ایک مقصد پکا ہونا چاہیے، ہدف کا تعین اور بہادری کے بغیر ڈرپوک انسان جو ہے نا وہ کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہاں پہ شاعر کا ایک شعر بھی بہت مشہور ہے کہ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ تو اس طریقے سے آپ مختصر یہ کہ ایک بار اپنے ہدف کا تعین کریں، پھر بہادری، مستقل مزاجی سے اس پر ڈٹے رہیں۔ ناکامی کی صورت میں ہار کو جو ہے آپ لوگ دل کا روگ نہیں بنائیں، اسے سیکھیں، تجزیہ کریں، راہ میں آئی رکاوٹوں کو اپنی قوت، بہادری اور طاقت کے ذریعے سے کچل ڈالیں۔ اچھا تھرڈ پوائنٹ ہمارے پاس اگر یہ دیکھیں نا، پتھر سمجھ لیجیے تو وہ کیا ہے، کاہلی اور سستی۔ منزل کی راہ پہ چلتے چلتے ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات خوف، مایوسی کی زد میں آ کے پرسن جو ہوتا ہے وہ انسان اپنے مقصد سے بیزار ہو جاتا ہے، اس میں سستی آ جاتی ہے، چونکہ جو انسان کی نیچر ہے اس میں یہ ہے کہ وہ لالچ رکھا گیا ہے جس میں اسے نفع دیتا ہے، اس کی چاہت میں وہ لازماً تقدو کرتا ہے، لیکن منزل چونکہ دور، راستہ طویل ہوتا ہے، لہٰذا راستے کی تھکان، مشکلات اس کی خواہش کو مٹا ڈالتی ہیں۔ نتیجتاً وہ کیا کرتا ہے کہ وہ آرام پسندی کو ترجیح دے کر اسے قسمت کا کھیل سمجھ بیٹھتا ہے اور اسی پر رضامند ہو جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ آخر اس کا علاج کیسے کریں؟ انسان کی جو ہماری کاہلی اور سستی ہے یہ ہمیں آگے بڑھنے سے روکتی ہے، اس پر قابو پائیں، ٹھیک ہے، اپنے مقصد پہ توجہ رکھیں، اپنے آپ کو متحرک رکھیں، محنت اور جدوجہد کریں، تو یہ چیز سے آپ اس کو بھی اپنے راستے سے ہٹا سکتے ہیں۔ اچھا فورتھ پوائنٹ پہ ہمارے پاس ہے بری عادات۔ اس کی جو بری عادات ہوتی ہے نا انسان کی، ناکام بنانے میں اس کو بہت اس کا عمل دخل ہے، کیونکہ اچھی عادات ہم نہیں اپناتے، اپنے سنگ بری عادات لیے پھرتے ہیں، طرز عمل پر بھی وہ سر انداز ہوتی ہے، اس کے مطابق انسان کی زندگی بسر ہوتی ہے۔ حقیقت میں انسان وہی کچھ ہوتا ہے جیسے اس کی عادات ہوں۔ عادات میں بدلاؤ جو ہے وہ دشوار ضرور ہے مگر ناممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک چیز ہوتی ہے ناممکن، ایک چیز ہوتی ہے مشکل۔ ناممکن اور مشکل میں بہت فرق ہے۔ بری عادتوں پر قابو پا کر جو ہماری کامیابی کی راہ میں روڑے اٹکاتی ہیں ان کو ہم اپنے آپ سے پیچھے کر سکتے ہیں۔ ایک کتاب ہے تو اس کے مصنف جو ہے نا وہ اپنی بک میں لکھتے ہیں کہ عادتوں کے بننے اور چھوٹنے میں نئی عادتوں کو بننے کے لیے 66 جو ڈیز ہوتے ہیں وہ درکار ہوتے ہیں۔ 22 دن کے 3 سرکل ہوتے ہیں۔ پہلے 22 دن مستقل مزاجی کے ساتھ ایک عادت پر عمل کرنے سے ہماری جو پرانی عادت ہے وہ چھوٹ جاتی ہے۔ 22 دن کے دوسرے سرکل میں نئے عادت کے راستے بنتے ہیں اور آخری 22 دنوں میں وہ عادت ہمارے تحت شعور میں بیٹھ جاتی ہے، پھر انسان خود بخود اسے کرنے لگتا ہے۔ تو چلیے اب پانچواں جو ہمارے پاس ایک پتھر ہے وہ کون سے کامیابی کی راہ میں، وہ ہے غرور و تکبر، ٹھیک ہے۔ خطا سے پاک کوئی بشر نہیں ہے، بہتری اور اصلاح کی ضرورت ہر دور میں ہر شخص کو رہتی ہے، لیکن متکبر شخص جو ہوتا ہے جس میں غرور آ جاتا ہے وہ اپنے غرور کی وجہ سے خود پر اصلاح کا دروازہ ہی بند کر لیتا ہے۔ تو انسان کے ناکام رہ جانے میں کافی جو بڑی وجہ ہے وہ یہ بھی ہے ایک کہ غرور و تکبر۔ انسان کہتا ہے کہ میں پرفیکٹ ہو گیا ہوں، مجھے کوئی چیز سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے،
تو وہ اس کے لیے دشوار کر دیتی ہے اس کی کامیابی کو. لوگ بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں اس کے تکبر کو دیکھ کے. جبکہ ایک سیکھنے والا شخص جو متکبر نہیں ہے وہ یہ سیکھتا ہے کہ میں اپنے سیکھنے کے عمل کو جاری رکھوں. وہ ہر روز اپنے مشاہدات میں تجربات میں اضافہ کرتا ہے. جبکہ مغرور متکبر شخص کو آپ دیکھیں گے تو وہ اپنے سیکھے ہوئے علم پہ ہی کہتا ہے کہ میں پرفیکٹ ہو گیا ہوں، اور جو ہے الزام کبھی حالات کو مسائل کو ٹھہراتا ہے. اور مالک کائنات رب تعالیٰ بھی متکبر شخص کو ناپسند فرماتا ہے. سورہ نحل میں ارشاد باری ہے بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا ہے. غرور دین اور دنیا دونوں میں انسان کی ذلت، تباہی اور ناکامی کا سبب ہے. تو اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارے پاس کچھ ایسے پتھر جن پہ آپ لوگوں نے قابو پانا ہے، ٹھیک ہے، جن کو اپنے ہٹانا ہے، اپنے اندر سے ان چیزوں کو نکال دینا ہے، تو آپ کامیابی کو پا سکتے ہیں.